حق کا داعی جب آتا ہے تو ایک معمولی انسان کی صورت میں ہوتا ہے، اس کے گرد ظاہری برائیاں اور رونقیں جمع نہیں ہوتی، اس لیے وقت کے بڑے اسے حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آتا کہ ایسا شخص بھی ان سے زیادہ حق و صداقت والا ہو سکتا ہے جو دنیائی شان و شوکت میں ان سے کم ہو۔ مگر جب قیامت آئے گی اور خدا کی عدالت قائم ہوگی تو حیرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ وہی شخص جسے انہوں نے بے قیمت سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا، وہ آخرت کی عدالت میں خدائی گواہ بنا دیا گیا ہے۔ وہی وہ شخص ہے جس کے بیان پر لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں۔ یہ وہاں مجرم کے مقام پر کھڑے ہوں گے اور وہ خدا کی طرف سے بولنے والے کے مقام پر۔ یہ ایسا سخت اور ہولناک لمحہ ہوگا کہ لوگ چاہیں گے کہ زمین پھٹ جائے اور وہ ان کے اندر سما جائیں، مگر ان کی یہ شرمندگی ان کے کام نہ آئے گی۔ خدا کے ہاں ان کے قول و عمل سے لے کر ان کی سوچ تک کا ریکارڈ موجود ہوگا، اور خدا انہیں دکھا دے گا کہ حق کے داعی کا انکار انہوں نے کیا وہ ناقصیت کے سبب سے نہ تھا بلکہ گھمنڈ کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے اپنے کو بڑا سمجھا اور حق کے داعی کو چھوٹا جانا۔ حقیقت کو کھلے روپ میں دیکھنے اور جاننے کے باوجود وہ محض اس لیے اس کے منکر ہو گئے کہ اسے ماننے میں انہیں اپنی بڑائی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ شریعت میں غیر معمولی حالات میں غیر معمولی رخصت دی گئی ہے۔ مرض یا سفر یا پانی کا نہ ہونا، یہ تینوں آدمی کے لیے غیر معمولی حالتیں ہیں۔ اسی ان موقع پر رخصت دی گئی ہے کہ نقصان کا اندیشہ ہو تو وضو یا غسل کے بجائے تیمم کا طریقہ اپنایا جائے۔ عام وضو پانی سے ہوتا ہے، تیمم گویا مٹی سے وضو کرنا ہے۔ وضو کا مقصد آدمی کے اندر پاکی کی نفسیات پیدا کرنا ہے، اور تیمم وضو نہ کرنے کی صورت میں اس پاکی کی نفسیات کو باقی رکھنے کی ایک مادی تدبیر ہے۔ نماز اس وقت پڑھو جبکہ تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہاں یہ آیت شراب کی ابتدائی حکم بتانے کے لیے آئی ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ نماز کے بارے میں ایک اہم حقیقت کو بھی بتا رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو فہم و شعور کے تحت ادا کی جاتی ہے۔ نماز محض اس کا نام نہیں کہ کچھ الفاظ اور کچھ حرکتوں کو اچھے ڈھنگ سے ادا کر دیا جائے۔ اسی کے ساتھ نماز میں آدمی کے ذہن کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ نماز کو جان کر نماز پڑھے، اپنی زبان اور اپنے جسم سے وہ اس خدا کے سامنے جھکنے کا اظہار کر رہا ہے، اسی خدا کے سامنے اس کی سوچ اور اس کی ارادہ بھی جھک گیا ہو۔ اس کا جسم جس خدا کی بات کر رہا ہے، اس کا شعور بھی اسی خدا کی بات گزار بن جائے۔